أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی دو جہاں، سرور کون و مکان، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد
معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے اس کا تعلق ہے کہ لوگ حق کیوں نہیں مانتے۔ حق، سچ، کھری بات، سچی بات، یہ عقل مند دانا آدمی اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اور دنیا کائنات میں سب سے بڑا سچ اور سب سے سچا کلام اگر کسی کا ہے تو وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے سچی بات اگر انسانوں میں کسی کی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان دونوں کی بات کو حق اور سچ کہا جاتا ہے، اور حق اور سچ پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ حق اور سچ کا انکار انسان کو بسا اوقات دائرہ اسلام سے بھی نکلوا دیتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا انکار کر دے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اس ماحول میں، اور آج سے 1435 سال قبل جب مکے کی وادی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ توحید اور حق کا پیغام سنایا اور حق کا پیغام پہنچایا، تو کیا وجہ تھی کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا؟ اور کیا وہی بات آج کے اس مسلمان کے دل و دماغ میں تو نہیں؟ اگر وہی بات جس کو سامنے رکھ کے اس وقت کے لوگوں نے انکار کیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے، اگر وہی بات آج کے بولے بسرے مسلمان کی زبان پر بھی آ گئی تو یاد رکھو دنیا آخرت میں ناکامی ہی ناکامی بن جائے۔ اور جنہوں نے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے قوم قبیلے، اپنی برادری کو چھوڑ کر ہر معاملے میں حق بات کو قبول کیا، وہ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا و آخرت میں عزت اور مقام کی وسعت ہمکنار پائے جاتے ہیں۔ اس وقت جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حق لے کر آئے تو حق بات کو ٹھکرانے کی کئی وجوہات تھی۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ جو حق بات کو دیکھتے، سوچتے، سمجھتے، جانتے، بوجھتے انکار کے اوپر ابھارتی تھی، اس کا نام ہے حسد۔ حسد، جس کی وجہ سے لوگ حق نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ بہت سے کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب ایسے، یہودی اور عیسائی ایسے، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت، قرآن و سنت کی سچائی ان کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک حسد کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور صرف ایمان لانے سے انکاری نہیں،
بلکہ وہ مسلمانوں کو بھی دوبارہ کافر بنانے کے اوپر سر توڑ کوشش کر رہے کہ یہ مسلمان کا اسلام باقی نہ رہے۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنے نفسوں کا حسد تھا۔ حسد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے، مدینے کے اندر بہت زیادہ یہودی آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بہت زیادہ قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اور وہ مدینے کے اندر بڑے 100 سال سے مدینے کے اندر رہائش پذیر تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت کر کے پہنچے، وہ آپ کی آمد کے منتظر تھے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی جب نبوت کو واضح کیا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں، تمہارا تو اصل مسکن، تمہارے اصل مکان، تمہاری جگہ بیت المقدس کے پاس تھی، تمہاری تو زیادہ قوم قبیلہ برادری مصر کے علاقے میں تھی، شام اور فلسطین کے اندر تم رہا کرتے تھے، تمہارے مدینے میں آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو حقیقت بات اگر سننا چاہتے ہو کہ ہم واقعتاً کوئی یروشلم کا رہنے والا، کوئی شام کا رہنے والا، کوئی فلسطین کا رہنے والا اور کوئی مصر کا رہنے والا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی کتابوں کے اندر جو تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، ان کتابوں کے اندر آخری نبی کے آنے کی خصوصیات اور صفات کو پڑھا تھا۔ ہماری کتابوں میں موجود تھا آخری نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد اس کا نام ہوگا، مکے کی سرزمین میں اترے گا، مدینے کی طرف سفر کرے گا اور آ کر مدینے میں کھجوروں والے علاقے میں رہائش پذیر ہوگا۔ اور ہمارے آباء و اجداد آج سے کئی 100 سال برس پہلے وہ مدینے کی طرف آئے، اسی آخری نبی کے منتظر رہے۔ رفتہ رفتہ وقت یوں آ پہنچا کہ ہمارے زمانے میں تمہارے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہم ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات اور انجیل جن پر نازل کی ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کی صفات بہت زیادہ بیان کی ہے، اور وہ ان صفات کی وجہ سے آپ کو اس طرح پہچان لیتے ہیں جس طرح ایک باپ پورے بھرے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، اس کے حرکات، سکنات، چہرے، چلنے پھرنے، اس کی آواز سے پہچانتا ہے، اس طرح اہل کتاب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا یہودیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر تم اتنے 100 سال سے اسی نبی کی آمد کے منتظر ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تمہیں پتہ ہے یہ سچا ہے، تمہیں پتہ ہے قرآن حق ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بات حق ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی بات کے اندر کوئی شک نہیں، پھر مانتے کیوں نہیں؟ رب کائنات نے اعلان کیا، ہاں کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے جتنے نبی آئے اسحاق علیہ السلام کے بعد ساری ان کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پہلے کوئی پیغمبر نبی نہیں آیا،
سارے نبی رسول پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے۔ یہودی بھی ان کی نسل سے تھے، انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، یہ نبی سچا نبی ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، ان کا فرمان سچا فرمان ہے، لیکن بات یہ ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام نے۔ وہ کیا دھوکہ؟ وہ سارے نبی ہماری نسل سے آئے، یہ ایک نبی دوسری نسل سے اسماعیل علیہ السلام سے کیوں آیا، ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ صرف یہی حسد ہے، یہی بغض ہے، اسی حسد کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو کر رہ سکتے ہیں، آخرت کا عذاب لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نسل سے نہیں آیا، اسی حسد کی وجہ سے ہم اس نبی کی دعوت کو نہیں مانیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب صرف اسی وجہ سے حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے حق نہیں مانتے۔ آپ کو یاد ہوگا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک حابیل دوسرا قبیل، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی نہیں ہوئی، جس کی نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے آگے سے بتایا، اصل مسئلہ بتایا کہ میری قبول کیوں ہوئی تیری قبول کیوں نہیں ہوئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو بھی نیک بن جا، متقی بن جا، پاک باز بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اللہ تیری بھی قبول کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا اسے جب حق پتا چلا، جب اسے معلوم ہوا قربانی قبول کیسے ہوتی ہے، وہ اس بات کو اپنا لیتا۔ نہیں، اس نے اس کا الٹا ایکشن لیا، تیری قبول کیوں ہوئی میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اسی حسد کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، حق نہیں مانا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا؟ بھائیوں کو صرف اور صرف حسد تھا، ہائے ہمارے اندر سے کوئی نبی نہیں اور یہ چھوٹا سا پیغمبر بن جائے، نبی بن جائے، اس کو خواب آئے 11 ستارے سورج چاند اس کو سجدہ کرے، وہ تو اس کے حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو پکڑا۔ چاہیے تو یہ تھا حفاظت کرتے، ساتھ دیتے، ایمان لاتے، باتیں مانتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، صرف حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ وجہ حسد تھی اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج بھی دیکھ لو ہماری عوام کے اندر، یہ ہماری قوم کا ہے بات مانیں گے، ہماری قوم کا نہیں بات نہیں مانیں گے۔ کوئی پرے پنچایت ہو، کوئی بڑا آدمی فیصلہ کرے، ہاں عوام برادری کا ہے، اچھا کرے برا کرے، سارے اس کے پیچھے، ہاں میوں برادری کا ہے، اچھا کرے برا کرے، سارے اس کے پیچھے۔ بھائی برادری تو ہے نا، ہمارا قبیلہ تو ہے نا، قوم تو ہے نا، ہمارا نسب تو ہے نا، صرف سفید کرے سیاہ کرے، قرآن کے مطابق کرے، اس کے مخالف کرے، صرف قوم برادری کے اوپر جم جاتے ہیں، حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ حقیقت کے ٹھکرانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان حسد کرتا ہے اور اپنی قوم قبیلے کے اوپر جم کر رہتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ تکبر، انانیت، میں مان لوں اس کی بات، اوے میں اس کے پیچھے چلا جاؤں، میں اس کے سامنے جھک جاؤں، میں اپنے آپ کو چھوٹا کر دوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے حق بات کو ٹھکرانے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر آ گیا۔ تکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھے بال بنائے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہ، یہ تکبر نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس پہنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، خوبصورت بننا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تکبر دو باتوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر دو چیزوں کا نام ہے،
حق بات کو سن کر ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دونوں باتوں کا نام تکبر۔ جب حق پتہ چلے، قرآن پتہ چلے، حدیث پتہ چلے، مسئلے کا علم ہو، پھر یہ سوچے میری 50 سالہ زندگی، میری اتنی عمر، میں اتنا بڑا، میں اتنا پڑھا لکھا، بچے کی بات مانوں؟ نہیں، اکڑ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ اسی کا نام تکبر ہے۔ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے، اور یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی بھولے بسرے مسلمان میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ سارے جانتے تھے پیغمبر سچا پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، حق بات کہتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کی ہے، سچا ہے۔ لیکن کیوں ہم چودھری، ہم بڑے، ہم مالدار اور اس بھتیجے کے اوپر ایمان لے آئے، اس یتیم پر ایمان لے آئے، اس چھوٹے پر ایمان لے آئے؟ قرآن مجید نے نقشہ یوں کھینچا ہے، یہ ابو جہل اور اس کے ساتھ نضر بن حارث، نبی علیہ السلام جب پہلی قوموں کے واقعہ سناتے کہ مان لو میری بات وگرنہ دیکھو عاد کی قوم کے اوپر کیسا عذاب آیا، سمودیوں پر کیسے عذاب آئے، نوح علیہ السلام پر کیسا طوفان اور سیلاب آیا، جب ساری باتیں سناتے نا وہ آگے سے کہتے یہ تو جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو تم سچے لے کر آؤ، اس طرح قرآن کا مقابلہ کرو۔ یہ نضر بن حارث ایران فارس کے طرف جاتا اور وہاں سے جا کر اسفندیار اور دوسروں کے قصے کہانیاں سنتا، آ کر مسلمانوں کو اور اپنی قوم قبیلے کو سناتا، لیکن وہ لوگ اس کی بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ وہ کہتے تیری بات میں وہ مزہ نہیں، وہ چاشنی نہیں، وہ انداز نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مٹھاس ہے۔ اب اس کو تکبر آئے، اچھا میری بات غلط ہے، اس کی بات صحیح ہے۔ گیا خانہ کعبہ کے پاس، اٹھائیے 9واں سپارہ، اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ گیا ابو جہل بھی، گیا نضر بن حارث بھی، جب اس کو پتا چلا ہماری بات غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہم بڑے ہو کر اس کے پیچھے لگ جائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ گئے خانہ کعبہ کے پاس، غلام کو پکڑا، اللہ کو کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہتے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، سچا ہے ہمیں مسلمان بنا، فرماتے نہیں اگر یہ سچا ہے اللہ ماننا ہم نے کوئی نہیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر کے ہمیں ہلاک تو کر دے، مانیں گے تب بھی نہیں۔ کہ اگر یہ سچا ہے، بھتیجا ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے، درست کہتا ہے، لیکن ہماری عقل، ہماری میں اور میری چدراہٹ اس کو مانے گی نہیں، ہاں یا تو ہمیں ہلاک کر دے یا ہمیں اس سے بچا لے، لیکن ہم نے اس کی بات کو ماننا نہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، ابو جہل بدر میں قتل ہوا، نضر بن حارث قیدی ہوا، نبی علیہ السلام نے باقی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن اس ظالم بدبخت کو باوجود قیدی ہونے کے قتل کر دیا کہ اس کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو خانے کعبے کے غلام کو پکڑ کر کہتا تھا ہاں اگر یہ سچ بھی ہے تو مانوں گا نہیں، اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے نہیں مانتا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی بزرگ کو، کسی بڑے آدمی کو، کسی پڑھے لکھے کو بتایا جائے، لوگوں کے سامنے سمجھایا جائے بھائی یہ تمہاری نماز میں غلطی ہے، یہ تمہارے اعمال میں غلطی ہے، تمہارے اس کام میں غلطی، اچھا میں 50 سال کا یہ کام کر رہا ہوں، تم نئے آ گئے ہو، چھوٹی سی عمر ہے، پتہ ہے کوئی نہیں، اور ہم اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے اس کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا قرآن پیش کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا حدیث بیان کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دلیل دے رہا ہے، نہیں صرف میں بڑا، اتنی عمر اور اتنی زندگی گزر گئی سارے غلط کام پر، میں تیری بات کو مان لوں، صرف میں کی وجہ سے اس کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اگر میں کی وجہ سے بات کو ٹھکرایا گیا تو یہ انہی کے ساتھ انسان کی لڑی مل جائے گی، انہی کے ساتھ کڑی مل جائے گی، پھر انسان کی دنیا آخرت میں تباہی اور بربادی ہے۔ حق پتہ چلے،
فوراً مان لینا، یہ مسلمان کے لیے عظمت کی نشانی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی وہ بات سنائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک دیہات سے آنے والا بڑا چودھری ٹائپ آدمی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے لگ پڑا۔ اب بھی کسی کے سامنے کسی کو روکے نا کہ بھئی اپنی شلوار کو اوپر کر لو، وہ آگے سے گور کر دیکھتے، سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی، بھئی دائیں ہاتھ سے کھا لو، وہ آگے سے دو چار باتیں سناتا ہے کہ اتنی بڑی محفل کے اندر مجھے اس طریقہ سمجھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے دیکھا کہ بڑی محفل کے اندر میں تو چودھری، میرے سامنے تو بات کوئی نہیں کرتا تھا اور سب کے سامنے مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمانے لگا لا استطیع، مجھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا۔ آپ نے حق سنایا، اس نے آگے سے ٹھکرایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے پھر تجھ سے اٹھایا بھی نہ جائے، تو اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی میں اور بڑائی کی وجہ سے میری بات کو ٹھکرا رہا ہے، میرے قول کو ٹھکرا رہا ہے۔ فرمایا لستطعت، اللہ کرے تجھے طاقت نہ ملے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا، ہمارے دیکھتے ہی اس کے سارے دائیں جانب والے بازو کے اوپر فالج آ گیا اور ساری زندگی اس کا ہاتھ پھر کبھی اس کے منہ تک اٹھ ہی نہیں سکا تھا۔ کہ وہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے سامنے اپنی میں، اپنی بڑائی، اپنا تکبر اور اپنی انانیت کو رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی کبھی پسند نہیں ہے۔ حق بات کو سن کر ماننا یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے لوگ حق بات کو ٹھکرا جاتے ہیں، وہ ہے انسان کے ماں باپ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب معاملہ آتا ہے دنیا کا، اس وقت یہ انسان اپنے آپ کو عقل مند، دانا، سمجھدار اور پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ ماں باپ کو کہتا ہے آپ رہنے دیں، آپ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آج کل ماحول کیسے ہے، آپ کو نہیں پتا آج کل ترقی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں پتا آج کل پڑھا لکھا ماحول ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے۔ کوئی ماں باپ اگر حکیم کی طرف جانا چاہے کہتے نہیں ڈاکٹر کی طرف آؤ، وہ تو بڑے بڑے انہوں نے علاج دریافت کیے ہیں، بڑی بڑی ان کی تحقیق ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، وہ اس ترقی کے پیچھے دوڑا رہتا ہے، ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین کی، شریعت کی، اسلام کی، ایمان کی، قرآن اور حدیث کی، اس وقت بتایا جائے کہ بھائی یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ قول پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آگے سے کہتا ہے ہاں کر سب بات تو ٹھیک ہے، کہتے تو آپ سچ ہیں، لیکن دیکھیں نا میرے ماں باپ جدھر لگے ہیں میں بھی ان کے پیچھے ہی جاؤں گا، جو وہ کرتے ہیں وہ میں کروں گا۔ اور اگر کوئی آدمی تھوڑا سا سمجھے، پورا قبیلہ، پوری برادری، پورا خاندان گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اوے تو ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کی بات کو چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا۔ یہی سوچ فکر جو آج مسلمان کے دل میں، دماغ میں ڈالی گئی ہے، یہ اس وقت کی ہے۔ اٹھاؤ دوسرا سپارہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، آؤ اس کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان کا صرف ایک جواب ہوتا تھا بل نتبع ما الفینا علی آبانا، تم سو سچ کہو لیکن ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے۔ ماں باپ کا دین نہیں چھوڑیں گے، ان کا اسلام نہیں چھوڑیں گے، ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج مسلمان کو نہیں پتا میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یا اپنی بنائی ہوئی، اسے نہیں پتا میں جو بدعات و خرافات کر رہا ہوں کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے یا اپنی بنائی ہوئی، اسے نہیں پتا خوشی غمی کے اوپر جو میں تہوار منا رہا ہوں کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے یا اپنے بنائے ہوئے۔ صرف وہ یہ جانتا ہے میرے فلاں نے بنایا، میرے دادے نے کیا، میرے چاچے نے کیا، میرے ماموں نے کیا، میرے ماں باپ نے کیا، میرا خاندان کرتا ہے، میں کرتا ہوں، ایسے دیکھا ایسے کریں گے۔ کوئی سوچ جو اس وقت تھی آج کے مسلمان میں بھی آ گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا آ جاؤ اس کے پیچھے لگ جاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، آگے سے کہتا نہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کے پیچھے لگیں گے جس پر ہمارے ماں باپ تھے۔ وہ اس وقت بھی یہی جواب
اور آج بھی جس کو سمجھایا جائے کہتا کر سب باتیں تو ٹھیک ہے لیکن میں اکیلا گھر میں کیا کروں گا, سارا خاندان اس طرح کا ہے, پھر مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, میں اکیلے ہی ایسے کروں. نہیں, جیسے وہ ہے ویسا میں ہوں. صرف ماں باپ کو سامنے رکھ کے حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عذر کل قیامت کو قبول نہیں فرما رہا. اس طرح پانچویں بات جس کو دیکھ کر حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ ہے لوگوں کے تانے اور ملامت. لوگ کیا کہیں گے, لوگ مذاق کریں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ مجھے تانے دیں گے. ساری زندگی تو ادھر نمازیں پڑھتا رہا, اب ادھر پڑھ رہا ہے. ساری زندگی یہ کام کرتا رہا, اب یہ کر رہا ہے. ساری زندگی تو ایسے کرتا رہا, اب تو ایسے کر رہا ہے. لوگوں کے تانوں سے بچنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کے رستے پر چلا لیتے, حق بات کو ٹھکرا دیتے. اور یہ اس وقت بھی تھا, لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا انہوں نے صحابہ کرام نے, کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہو رہا ہے, کوئی 70 سال کی عمر میں, کوئی 80 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں, انہوں نے یہ نہیں سوچا ہماری پچھلی زندگی کیسے تھی, لوگ کیا کہیں گے, ہمارا قبیلہ کیا کہے گا. نہیں, جب حق بات کو سنا, قبول کیا, دل میں آئی, دماغ میں آئی, جب دل کے اندر اس کا اثر ہوا فوراً قبول کیا. پھر لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھا, اور جنہوں نے دیکھا دنیا آخرت میں ناکام اور نامراد ہوئے. بخاری کے اندر صحیح واقعہ ہے, صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے, اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی مرضی کے ساتھ, اپنے اختیار کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں دیتے. جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ 20ویں سپارے کی یہ آیت ذرا قرآن کھول کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار کرنے والا, محبت کرنے والا, بڑا آپ کا ساتھ دینے والا, آپ کا چچا بچپن سے لے کر لڑکپن تک, لڑکپن سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر شادی تک, شادی سے لے کر 10 سال کی نبوت کی زندگی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا آپ کا چچا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑی, پیار بڑا, شفقت بڑی, آپ کا ساتھ دینے والے. ساتھ وہ اس وقت مسلمان نہیں, لیکن ساتھ آپ کا دے کر بھی کفار سے لڑائی کرنے والا تھا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کہا, یا امی کل کلمتن احاج لک بعند اللہ, چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دے, میں اسی کو دلیل بنا کر اللہ کو کہوں گا اللہ کلمہ تو پڑھا تھا, چاہے وہ گناہ گار تھا, خطا کار تھا, کلمہ تو پڑھنے والا تھا, اللہ اس کو معاف فرما دے. صحیح بخاری کے الفاظ ذرا غور کیجئے, انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لولا ان تعجرنی نساء قریش لاقررت بها عینک یا ابن عم. اے میرے بھتیجے, میرے بھتیجے یاد رکھ, اگر صرف ایک ڈر نہ ہو کہ یہ قریش کی عورتیں میرے مرنے کے بعد مجھے تانے دیں گی, میرے بارے میں باتیں کرے گی, ہاں آخر عمر میں بھتیجے کے چکر میں آ گیا, ہاں آخر عمر کے اندر باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا, اگر یہ تانوں کا ڈر نہ ہو لأقررت بها عینک. بھتیجے میں سمجھتا ہوں تو سچ کہتا ہے, میں مانتا ہوں تو حق کہتا ہے, میں جانتا ہوں تیری زبان پر حق ہے, اگر صرف وہ ڈر نہ ہو میں تیری آنکھوں کو بڑا ٹھنڈا کر دوں, جیسے تو کہتا جائے میں مانتا جاؤں. صرف ایک ڈر ہے, لوگ کیا کہیں گے, تانے دیں گے, میرے بارے میں باتیں کریں گے. صرف باتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حق سے دور رکھا اور ہمیشہ کی اللہ کی رحمت سے دور رکھا. اور آج بھی ہے, بتایا جائے کہ آپ کے یہ شلوار, آپ کی یہ پینٹ, صرف 2-3 انچ کا فاصلہ, نیچے آگ, اوپر آگ سے محفوظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کی نکلی ہوئی سچی بات کہ جتنا تہبند کپڑا تمہارے ٹخنوں کے نیچے, اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا. پتا ہے, بتایا جائے, سمجھایا جائے, مانتا ہے, لیکن میرے ماحول کے اندر, میرا دفتر, میرا کالج,
میری سوسائٹی، میری یونیورسٹی، میرے لوگ، محلے والے کیا کہیں گے؟ تانے دیں گے، باتیں کریں گے، سیلاب آیا ہے، پانی ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے. اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے ہاں مجھے جہنم کی آگ تو منظور ہے لیکن لوگوں کی باتیں منظور نہیں. یہی وجہ ہے لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آج بھولا بسرا مسلمان بھی حق کو ٹھکرا دیتا ہے، سچی بات کو ٹھکرا دیتا ہے. جب اسے بتایا جاتا ہے یہ جو تم رسم و رواج کر رہے ہو، یہ تو خوشی اور غمی کے جو انداز تم اپنا رہے ہو، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام تو نہیں کیے. ہاں تو نے اپنی میت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے. ہاں تو نے حسن سلوک کرنا ہے، خود اس کے لیے دعا کر دے. تو نے حسن سلوک کرنا ہے، اس کے نام کا کنواں لگا لے. کہتا ہے تمہاری کاری سب باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ فلاں 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 بدعت نہیں کروں گا وہ اصل میں ناک نہیں رہے گا، دنیا باتیں کرے گی، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، باپ کو تو نے ایسے چھوڑ دیا صرف لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے. پتہ مجھے بھی ہے، جانتا میں بھی ہوں کہ ہے یہ غلط، ہے یہ حرام، ہے یہ دین کے منافی بات، لیکن میں کیا کروں؟ لوگوں سے بچنے کے لیے، ان کی باتوں سے بچنے کے لیے میں کر دیتا ہوں اور گناہ کما لیتا ہوں، حق بات کو ٹکرا دیتا ہوں. حق بات کو لوگوں کی باتوں سے ٹکرانا یہ اس وقت کا تھا اور آج بھی مسلمان. ایک اور وجہ صرف مال کی ہرس کی وجہ سے حق بات کو ٹکرایا جائے، مال کی لالچ کی وجہ سے. مال آ جائے، دنیا آ جائے، چاہے دین جاتا ہے جائے، اسلام جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے. کتنے افراد ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ حرام، یہ سود، یہ گناہ، یہ غلط کام پتہ ہے لیکن صرف مال آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اندر آئے اور آپ کے چرچا دور دور تک پہنچا، آپ کے پیغامات دوسرے ملکوں تک پہنچے. یمامہ سے اعشا ایک شاعر تھا بہت بڑا، عرب کا مشہور ترین شاعر تھا اور اس وقت شعر و شاعری عروج پر تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا شاعر تھا جس کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. کفار اگر آپ کے خلاف کوئی شعر کہتے، باتیں کرتے، آپ کی حجو کرتے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شعروں کے اندر ان کا جواب دیتے. ادھر عائشہ کو آپ کی دین کی باتیں پہنچی، اسلام کی تعلیمات پہنچی اور اس کے دل کے اندر اسلام نے گھیراؤ کر لیا. یہ یمن سے چلا اور یمامہ سے چلا اور مدینے کی طرف آ رہا ہے. رستے میں دوسرے قبیلوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا آ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل کر. اشعار کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مدینے کی طرف آ رہا ہے. اب مدینے کے یہودیوں کو، منافقوں کو پتہ چلا کہ یہ عائشہ شاعر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اگر یہ آ گیا، پہلے تو ایک مسلمانوں کے پاس شاعر تھا، اب دنیا کا مانا ترین بہت بڑا خوبصورت اور بہت بڑا شاعر یہ بھی اگر مسلمان ہو گیا تو بڑے لوگ اس کے پیچھے مسلمان ہوں گے. رستے میں پہنچا قافلہ، اس کے ساتھ ملاقات کی. عائشہ تجھے پتا ہے عربوں کا ایک مشغلہ ہے، زناکاری ان کا محبوب ترین عمل ہے، تو زنا کرتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زنا کو حرام کرا دیتا ہے، کیا تو زنا چھوڑ دے گا؟ فرمانے لگا عائشہ ہاں میں زنا چھوڑ دوں گا، کوئی بات. عائشہ ہمارے عرب کے اندر شراب سے بے انتہا محبت ہے اور کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جاتا، کوئی دعوت نہیں جس میں شراب کے جام نہ چلے، اور تو اتنی ساری زندگی شراب کی تعریف میں شعر کہنے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شراب کو بھی حرام کہتا ہے، کیا تو شراب بھی چھوڑ دے گا؟ فرمایا ہاں مجھے شراب سے بھی نفرت ہو جائے گی، میں شراب کو چھوڑ دوں گا. جب انہوں نے دیکھا اس بہلاوے کے اندر نہیں آیا، انہوں نے کہا عائشہ یاد رکھ اگر تو چاہتا ہے ہماری بات کو قبول کر لے، تجھے 100 بختی اونٹ جو بڑی بڑی کہانوں والے 100 اونٹ تجھے دیے جائیں گے اور تو واپس چلا جا، اس کے اسلام کو قبول نہ کر. عائشہ کے فوراً دل و دماغ پر شیطان آیا. عائشہ ساری زندگی میں تو نے بڑے بڑے اشعار پڑھے، بڑی بڑی محفلوں میں گیا اور
100 ऊंट नहीं मिले, कैसा तेरा महल होगा, कैसी तेरी शान होगी। एक कितार में 100 ऊंट लगे, तुझे मिल जाए, क्या करना है इस इस्लाम को। फरमान लगा, हाँ ठीक है, मुझे 100 ऊंट दो, मैं कबूल करता हूँ। उन जालिमों ने 100 ऊंट करके आसा को दिए, आसा ने पकड़े, मदीने के करीब से वापस गया, जमामा के इलाके की तरफ जा रहा है, ऊंटों को आगे कितार के अंदर लगाया है, अभी काफिला बड़ी दूर है, वो ऊंट आगे पहुंचते हैं, इलाके के अंदर शोर होता है, आवाजें उठती है, ये इतना बड़ा काफिला, इतने बड़े ऊंटों की कितार किसकी है। बताया जाता है आसा को इनाम मिला है, आसा लेकर आ रहा है। आसा कहाँ है, अभी पीछे आ रहा है। चलते चलते जब वो सारे उस इलाके में पहुंचे, आशा अपने ऊंट से बड़ी खुशी के साथ सवार था, उतरने लगा, पांव रिकाब के अंदर, पायदान के अंदर अटक जाता है, सीधा जमीन पर गिरता है, गर्दन नीचे लगती है। अल्लाह की कसम, वो 100 ऊंट को लेकर हक बात को ठुकरा कर अपने घर के करीब पहुंचता है। 100 ऊंटों को देखना तो उसके मुकद्दर में था, लेकिन उससे फायदा उसके मुकद्दर में नहीं था। अभी नीचे गिरता है, रूह बर्बाद हो जाती है, माल को लेकर हक को ठुकरा देता है। और आज मैं खुदारा अपने इलाके के ऐसे अफराद को जानता हूं, वल्लाह हमारे इलाके में हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला, बाहर जाने का शौक, यूरोप में जाने की ख्वाहिश, ईसाई बन के कलमा छोड़कर ईसाइयों की नेशनैलिटी लेकर अब यूके के अंदर रहने वाले हमारे मोहल्ले के अफराद, बहुत से ऐसे अफराद आपको मिलेगी। ये यूरोपियन मशीनरी जो दूसरे इलाकों में, पसमानदा इलाकों में जा रहे हैं और वहां जाकर लोगों की खिदमत के बहाने कोई उसे मिर्जाई बना रहा है और कोई ईसाई बना रहा है। और बहुत से लोग सिर्फ पैसे की खातिर मिर्जाई और ईसाई बनते जा रहे हैं। वो तो बेचारे बदकिस्मत है ही है, लेकिन हमारे इलाके में क्या है अब किसको मालूम नहीं। कौन सा ऐसा मुसलमान जो पहले अपने बच्चे से सवाल करे, और ये जरा आप अपनाकर इस बात को जरा तजर्बा करके देखिएगा। छोटे से बच्चे से पूछिए, बेटा हमारे मुसलमानों पर दिन और रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? बच्चा बताएगा, बाबा 5 नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजें। बेटा कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अब जरा अपने से सवाल कीजिए कि मैं अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और अपनी दुकान के ऊपर बैठकर वो पैसा कमाने की खातिर कितनी नमाजों को छोड़ता हूं। मुझे पता है क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज में नाकामी, सब में नाकामी, नमाज में कामयाबी, सब में कामयाबी। सिर्फ पैसे की खातिर हक बात को, पैसे की खातिर सच्ची बात को, पैसे की खातिर अपनी आखिरत को भुला कर बैठ गया मुसलमान। हाँ नमाजें तो फर्ज हैं, लेकिन क्या करे, कमाना भी तो है ना, बच्चों का भी तो पेट पालना है, रिज़्क़ हलाल भी तो है, इबादत है। सिर्फ उस हलाल को कमाने के लिए इस हक को ठुकरा दिया जाता है, और जो इस हक को ठुकराएगा, हक बात को जो ठुकराएगा, दुनिया आखिरत में नाकाम और नामुराद हो जाएगा। और आखिरी बात, बहुत से लोग सिर्फ लोगों के सामने अपनी तौहीन होने की वजह से, कि लोगों के सामने मेरी बेइज्जती है, लोगों के सामने मेरी इज्जत को खराब किया जाएगा, लोगों के सामने मुझे नीचा होना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से हक बात को नहीं मानते। गलती हो जाती है, बस औकात किसी के साथ जुल्म हो जाता है, बस औकात किसी का पैसा आ जाता है, बस औकात कोई मामला बन जाता है कि ये आदमी झूठा होता है। परे पंचायत लगती है, लोग बैठते हैं, अब ये सोचता है कि अगर मैं मान गया तो सबके सामने मेरी तौहीन है, तो ये गलत बात के ऊपर अटका रहता है, गलत बात के ऊपर लगा रहता है, हत्ता के हक को जुटलाकर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेता है, लेकिन अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की भी कई मिसालें
اس کے اندر موجود ہیں جبلہ بن اہم 50 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہوا اور یہ غسان کا بادشاہ تھا. مسلمان ہوا مدینے میں, عمرہ کرنے کے لیے گیا, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور بڑا جس طرح شاہی انداز ہوتا ہے, ابھی نیا نیا مسلمان ہوا, پورا اسلام اس کے اندر راسخ نہیں ہوا, تو چلتے چلتے اس کے کپڑے کے اوپر کسی عام اعرابی دیہاتی کا پاؤں آ گیا. چلتے چلتے جو بھائی وہاں گئے ہیں, اللہ ہم سب کو لے کر جائے, بار بار لے کر جائے, تو وہاں دھکا وغیرہ ہو جاتا ہے, تو کسی کا پاؤں آ گیا. جبلہ نے پیچھے دیکھ کر زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر مارا, میرے ساتھ تو ٹچ ہوا اور میرے کپڑوں پر تیرا پاؤں آیا. زور سے تھپڑ مارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ پہنچا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جبلہ اسلام کا یہ قانون ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اعلیٰ ہو یا ادنا ہو, اسلام کے اندر سب مساوات اور برابری چلے گی. تجھے اس دیہاتی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, یا اس سے معافی مانگ لے, یا اس کو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ کے ساتھ دینا پڑے گا. جبلہ نے کہا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں غسان کا بادشاہ اور یہ عام آدمی, میں سردار اور یہ غریب, کیا مجھے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی, یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھپڑ کھانا پڑے گا؟ فرمایا, ہاں, اسلام کا قانون یہ ہے, دین کا قانون یہ ہے, محمد کا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی یا اس کے سامنے بدلہ دینا پڑے گا. اسی وقت کہنے لگا, مجھے سوچنے دو. نبی علیہ السلام نے سوچنے کا موقع دیا, راتوں رات وہاں سے فرار ہوا, شام کے اندر بھاگ گیا, مرتد تو ہو گیا, اسلام تو چھوڑ دیا. کہنے لگا, ایسے اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں, میں بڑا تھا, یہ چھوٹا تھا, سب کے سامنے مجھے ذلیل کروانا چاہتے ہو, اسلام نہیں قبول کروں گا, بدلہ بھی نہیں دوں گا. مرتد ہو گیا, آخرت کو تباہ و برباد کر لیا. کیا تھا, اس کے سامنے تھوڑی دیر معافی مانگ لیتا, اللہ کی جنت کا حقدار بن جاتا, آخرت کو سنوار لیتا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی بڑے ایسے معاملات ہیں, جھوٹا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے تھوڑی سی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کو اپنانے کی اور ان تمام رکاوٹوں کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان بتایا گیا ہے کہ لوگ حق بات کو کیوں نہیں مانتے, اور یہ عنوان رکھنے کی ایک وجہ بھی ہے, میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی, اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بلایا, مکہ میں گئے, طواف کیا, عمرہ کیا, مدینہ طیبہ میں پہنچے. مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ہے, جیسے یہ منبر ہے اور اس کی بائیں جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک, جہاں اب آپ کی قبر مبارک آپ مدفون ہے, جسے روضہ کہا جاتا ہے. اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, جنت ہے. وہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہاں جانے کا موقع ملتا ہے, لیکن جس دن روزہ ہو, سوموار یا جمعرات کو, اگر عصر کے بعد وہاں چلے جائیں تو پھر مغرب تک وہاں ٹھہرنے کا موقع مل جاتا ہے. میں جمعرات والے دن عصر کے بعد کوشش کر کے وہاں پہنچ گیا. بیٹھے, میرے ساتھ 3-4 نوجوان خوبصورت
بہت خوبصورت افراد، روزہ انہوں نے رکھا ہوا، اور جب افطاری کا وقت آیا، گرمیوں کے روزے نفلی روزہ رکھا ہوا، افطاری کا وقت آیا تو بہت زیادہ انہوں نے مال لوگوں میں تقسیم کیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ یار یہ نوجوان، آج لوگ گلیوں میں، بازاروں میں نیٹ اور کیا کیا کام کرتے ہیں، اور یہ نوجوان اس جگہ پر بیٹھ کر اور اللہ کے گھر میں اور لوگوں میں اور خود بھی روزہ رکھا ہوا۔ میں بڑا حیران ہوں۔ میں نے اس سے عربی میں پوچھا بھی آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہنے لگے ہم مدینے کے رہائشی۔ میں نے کہا آپ کے ماں باپ؟ کہنے لگے مدینے کے رہائشی۔ روزہ افطار کیا، نماز پڑھنے لگے تو نماز جیسے اس نے پڑھی وہ سنت کے سراسر مخالف تھی۔ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، بڑی پریشانی ہوئی، یار اتنا حسین چہرہ اور مدینے کے رہنے والے، اور جوانی کو اسلام کے لیے انہوں نے وقف بھی کیا ہوا، اور مال بھی اور روزہ بھی، لیکن نماز ساری سنت کے مخالف۔ خدایا ان کا کیا بنے گا؟ نماز تو پہلی جڑ ہے، اگر اس میں کامیاب سب میں کامیاب، اور اگر اس میں ناکام، روزے بھی ناکام، زکوٰۃ بھی ناکام، صدقہ و خیرات بھی ناکام، ساری نیکیاں ناکام، اور نماز ان کی تو ناکام۔ جب سلام پھرا مجھے اور کچھ نہیں سوجا، تھوڑے سے اذکار کیے، میرے جیب میں موبائل تھا جس کے اندر صحیح بخاری ہے، میں نے فوراً وہ عربی کے اندر صحیح بخاری نکالی، اور اس کے اندر جو نماز کا طریقہ ہے میں نے کہا شوف بھائی اس کو ذرا دیکھیے۔ اس نے 2-3 حدیثیں پڑھی تو وہی جو چند لمحے پہلے میرے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آ رہا، فوراً آنکھیں نکالی، کہنے لگا تجھے نہیں پتا ہم کس امام کو ماننے والے ہیں؟ ہم حنفی ہیں۔ میں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قبر کی طرف اشارہ کیا، یہ ان کا پیغام ہے۔ اس نے موبائل ایسے پیچھے کیا، کرنے لگا چپ، آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا، ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے، حدیث ہے تو میں نہیں مانتا، جو میں کر رہا ہوں بس وہی کرتا رہوں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس نے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ وگرنہ کسی کو بلوا کے تجھے پکڑوا دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے دوبارہ کچھ نہ کہنا، میں جہاں لگاؤں لگا رہوں گا۔ میں نے کہا حدیث؟ اس نے کہا بس۔ پھر جب بات تلخ کلامی تک پہنچ گئی، وہ مجھ سے لڑنے لگا، میں اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ اور اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ خدایا حق دیکھ کر، عربی ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر، صرف اپنے باپ دادا کے پیچھے لگ کے حق بات کو ٹھکرا کر اپنی آخرت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ خدایا اس بہت بڑے شیطانی شکار اور جال سے ہمیں محفوظ رکھنا، حق کو دیکھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو بتایا، نضر بن حارث ابو جہل کو پتا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بیت اللہ کے غلام کو پکڑ کہتے ہیں اللہ اگر یہ سچا ہے نا، ماننا ہم نے کوئی نہیں، پتھروں کی بارش بھیج کر ہمیں قتل تو کر دے، ہلاک تو کر دے، مانیں گے نہیں۔ جو اس وقت اپنی انانیت، سوچ اور اپنے باپ دادے پر جمے رہنا تھا، آج بھی ایسے افراد ہیں جن کی صفت کے اندر یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو پکڑ لو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کرنا ہے نا، باقی سب بڑے قابل احترام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے صحابہ قابل احترام، لیکن اسلام قبول کرواتے وقت ذہن میں یہ بات ذہن نشین کروا دی جائے کہ تو نے بات کس کی ماننی ہے، کلمہ کس کا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات مانوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤں گا، یہی 2 باتیں کامیابی کامرانی ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگے، ناکامی ہی ناکامی، ندامت ہی ندامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.